فرشتے اس کی زیارت گاہ بنا دیں گے، اس کی زیارت کرنے آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ شان، یہ بلندی، یہ مرتبہ اس کو دیا جائے گا جس کے سینے میں حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت، صحابہ کی محبت، امام حسن امام حسین کی محبت اگر اس کے سینے میں ہوئی تو قبر اس کی زیارت گاہ بن جائے گی۔ یہ مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ اور اس کے برخلاف اگر اس کے سینے میں حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت نہیں ہے، امام حسن اور حسین کی محبت نہیں ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت کی خوشبو 500 کلومیٹر دوری سے جنتی کو سنگائی دی جاتی ہے، مطلب اس کو مسام خوشبو دور سے ہی آتی ہے، اس کی خوشبو اس کے دماغ میں بسنے اور رچنے لگتی ہے۔ لیکن اگر اس کا سینہ اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہے تو وہ خوشبو اس سے اٹھا لی جائے گی، اور اگر مرا اہل بیت اطہار کی محبت سے اس کا سینہ خالی ہوا تو کافر ہو کر کے مرا۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میری آل سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن مجھ محمد پر ضروری ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، میں اس کی شفاعت کروں گا جو میری آل سے، میری میری بیٹی فاطمہ سے، میرے داماد حضرت علی سے، میرے نواسے حسن و حسین سے، اور ان کے جو بھی آل اولاد ہیں ان سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک سعدی مقام جب مصر میں پہنچے، یہ نورانی قافلہ امام زین العابدین، تو ایک شخص ظالم نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری، زین العابدین کو دیکھ کے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہاری نسلوں کو کاٹ دیا، اور اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس نے تمہاری شاخوں کو کاٹ کر رکھ دیا، تمہیں ذلت و رسوائی ہوئی اور تمہارے سروں کو نیزوں پر لگایا، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں، اس خدا کا بھی۔ جب اس ظالم شخص نے زین العابدین سے یہ بات کہی، کیسا کلیجہ یہ بات سننے کے لیے دل چاہیے، پورا کنبہ کٹ گیا ہو، بھوکے اور پیاسے ہوں، والد صاحب کا سر نیزے پر ہو، جانثار کا سر نیزے پر ہو، اور ظالم بدبخت وہ اس طرح کی بات کرے، تو آپ نے کہا اے ظالم، تو نے یہ قرآن کی آیت نہیں سنی، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ تو وہ حیرت سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ آیت آپ کے حق میں ہے کہ آپ اہل بیت سے ہیں؟ کہا ہاں میں اہل بیت سے ہوں۔ تو ایک اللہ کے مقدس ولی بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص کیسے مومن ہو سکتا ہے جو امام حسین کے قتل پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے دل میں ایمان کیسے ٹھہر سکتا ہے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرے کہ امام حسین کا قتل ہونا بالکل درست ہے، وہ مومن مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ایک شخص نے ایک سید کو مارا، ایک شخص نے ایک سید حضور کی آل کو کئی زمانوں کے بعد اس نے مارا، تو عالم اخوان میں حضور نے اس کو زیارت کرائی اور حضور نے اس کو ناپسند کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، تو وہ شخص کہتا حضور آپ نے مجھ سے اعراض کیوں کیا، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیوں کیا؟ تو سرکار نے کہا تو مجھے مارتا ہے، کل قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا حضور میں نے آپ کو کب مارا، میں نے آپ کو کب برا بلا کہا؟ کہا یاد کر تو نے فلاں سید کو نہیں مارا، دیکھ اس کی ضرب میرے ان ہاتھوں پر دیکھ۔ حضور کے باقاعدہ نشان خواب عالم خواب میں دکھایا۔ اب بتاؤ جس کے نواسے کو جس نے لوریاں دے کر کے سلایا ہو، جس کے
جھولا جھلانے والے فرشتے ہوں اور اللہ کی نوری مخلوق ہو، خود سرکار اس سے محبت کرتے ہو، کل قیام میدان کربلا میں جب اس کے خاندان کو قربان کر رہا جا رہا ہوگا، اس وقت حضور پر کتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ خود حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور کو عالم خواب میں دیکھا کہ حضور کے بال بلٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ پورا گندا ہے دھول سے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک تشت ہے اور اس میں کچھ خون ہے اور دھول سے آپ لت پت ہیں۔ تو میں نے حضور سے پوچھا، حضور یا رسول اللہ اس حالت میں آپ؟ تو کہا کہ میں حسین کے مقتل گاہ سے آ رہا ہوں، قتل کی جگہ سے آ رہا ہوں، صبح سے شام تک حسین کے اور ان کے جانثاروں کے خون جمع کر رہا ہوں۔ تو حضور کے دل پر کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ حضور نے کتنی مرتبہ صحابہ سے کہا کہ یہ دو لٹکتی ہوئی ایسی رسی ہیں کہ ان کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان سے محبت کرو گے تو جنت پاؤ گے، ان سے عداوت اور بغض کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ان سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا ہے، ان سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے صحابہ سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلخ کا ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ بلخ میں ایک سید صاحب رہتے تھے اور ان کی بیوی، ان کے ساتھ ان کی چند بیٹیاں، لیکن عجیب اتفاق کہ اس شخص کا، اس سید صاحب کا، علوی سید کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو انتقال کی بعد کچھ لوگ دشمن تھے اور کچھ لوگ ان کے انتقال کی خوشی منانے کی وجہ سے اس سید زادی نے بلخ شہر چھوڑ دیا۔ جب کہاوت ہے نہیں کہ جب پلے کچھ نہیں ہوتا تو پھر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ اگر دولت ہے تو بے وطنی میں بھی اپنا وطن ہو جاتا، اور اگر دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، تو اپنے ہی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل بات ہے۔ تو کچھ ایسا ہی ہوا، تو بلخ چھوڑ کے سمرقند وہ خاتون، وہ سید زادی، وہ حضور کی آل کی بیٹی سمرقند تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ ان کی چند بیٹی جب آئیں تو ٹھنڈی کا موسم تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ایک مسجد میں ٹھہرا دیا اور خود کچھ کھانے کے لیے نکل پڑی، کسی سے مانگیں گے، کسی سے طلب کریں گے، شاید کہ کوئی مدد کر دے۔ تو جب وہ آگے بڑھی، وہ سید، وہ آل رسول کی بیٹی، تو دیکھا کہ شہر کا رئیس، اس کے ارد گرد ہزاروں لوگ ہیں، اور معلوم کرنے پر معلوم یہ ہوا کہ یہ رئیس شہر ہے، شہر کا رئیس ہے اور لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو آپ کے دل میں بڑا تشفی ہوئی، سکون ہوا کہ کیوں نہ ہو اب اپنی بات اس سے رکھیں، شاید یہ میری کچھ مدد کرے۔ تو اس مقصد سے آپ اس کے پاس گئی اور آپ نے پورا ماجرا بیان کیا کہ میں بلخ کی رہنے والی ہوں، علوی سید ہوں، اور میری چند بیٹی میرے ساتھ ہیں، کئی روز سے بھوکی ہوں، تن پر ڈھانکنے کے لیے ٹھنڈی موسم کا کپڑا بھی نہیں ہے، اگر ہماری آپ مدد کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس شخص، اس رئیس نے، شہر کا جو رئیس تھا، امیر ترین شخص تھا، اس نے یہ بات کہی کہ آپ سید ہیں، اس پر کوئی گواہ پیش کرو۔ اللہ، کیا کہا؟ کوئی گواہ پیش کرو، آپ سید ہیں، کوئی دلیل پیش کرو۔ اور وہ خاتون، وہ سید زادی اس شخص کے پاس کھڑی رہی، لیکن اس نے کوئی مدد نہیں کری۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی اور دوسری جگہ تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک چبوترے پر ایک شخص بیٹھا ہوا، بزرگ شخص ہے، اور اس کے لوگ ارد گرد جمع ہیں، معلوم ہوتا کہ مدد کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں اس خاتون نے، اس سید زادی نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے، تو بتایا کہ یہ محافظ شہر ہے، شہر کی محافظ کرنے والا ہے، محافظت کرنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں، کافر، مجوسیات کی پوجا کرتا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ اس کے ارد گرد ہیں، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو یہ خاتون بھی وہاں پہنچا، کہ حضور کی آل کی اولاد کی یہ بیٹی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے
اور اپنی بات رکھتی ہے اور اس شہر رئیس کا واقعہ سناتی ہے کہ میں اس کے پاس بھی گئی تھی لیکن اس نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، میری چند بیٹیاں ہیں، مسجد میں ٹھہری ہوئی ہیں، آپ کی سخت مدد کی ضرورت ہے اور میں ایک اجنبی شہر سے آپ کے شہر میں آئی ہوں اور آپ اگر مدد نہیں کریں گے تو کون؟ اس کے بعد دل میں اثر کر گئی، وہ مجوسی تھا، کافر تھا۔ تو اس نے اپنی بیگم اپنی بیوی سے بلا کر کے کہا کہ آپ کپڑے پہنو اور فلاں مسجد میں چلو، کچھ مہمان ہیں ان کو وہاں سے لانا ہے۔ لونڈیوں کو تیار کیا، اپنی غلاموں کو تیار کیا، وہاں گئی، وہ مجوسی گیا، لے کر کے آیا، کھانے کا انتظام کیا، الگ روم دیا اور اچھا لباس دیا، اچھا کھانا دیا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب رات کو سویا تو حضور اب وہی رئیس جو شہر کا رئیس تھا جس نے منع کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ گواہ پیش کرو کہ آپ سید ہیں، اللہ اکبر، عالم خوام میں اس کو حضور کی زیارت ہے۔ اب یہ عالم خوام میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے اور ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک عام چیخ و پکار ہے، میزان عمل کا ترازو قائم ہے، جہنم بھی سامنے ہے، انصراف کا راستہ بھی، جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ گھبرایا۔ فرشتوں نے جب اس کا نامہ اعمال تولا، اس کو سامنے لائے تو فرشتوں نے کہا کہ تو مسلمان ہے، اس پر گواہ پیش کر۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ تو مسلمان ہے، جہنم میں اسے گھسیٹ کے لے کر کے جانے لگے تو اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں۔ اس نے حضور کا مبارک چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، نفسی کا عالم ہے، میری مدد فرمائیے۔ تو حضور نے کہا تیری میں کیا مدد کروں؟ کہا یا رسول اللہ، اب تو مجھے جہنم کا پروانہ ملنے والا ہے۔ اور تو حضور نے ارشاد فرمایا تو مسلمان ہے تو اس پر گواہ پیش کر، ہکا بکا رہ گیا۔ اگر مسلمان ہے تو اس پر گواہ پیش کر۔ تو کہا یا رسول اللہ، میں تو آپ کا نام لینے والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے میری فلاں بیٹی سے یاد کر، رات کی تنہائی میں وہ تیرے پاس آئی تو نے کیا کہا تھا، اس سے تو سید ہونے پر گواہ پیش کر، اب تو مسلمان ہونے پر گواہ پیش کر۔ دیکھ یہ جنت میں جو محل ہے، یہ جو شیشے کا محل تو دیکھ رہا ہے، اس میں ہیرے جواہر جو جڑے ہوئے ہیں، یہ اس مجوسی کا ہے جس نے میری بیٹیوں کی مدد کری، میری بیٹی جس کے ہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ اب جب یہ صبح کو بیدار ہو، اس نے یہی خواب دیکھا تو سر پر اور ہاتھ پر، چہرے پر جو ہے، چہرے پر اپنے ہاتھ مارتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، گھر والے بیدار ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، ایک سید زادی کی میں نے خدمت اور مدد نہیں کی، اس سے میرے حضور مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو اس نے جلدی اپنے سپاہیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اس مجوسی کے ہاں بھیجا اور کہا کہ آپ کے ہاں وہ الوی سید زادی ہیں؟ تو اس نے کہا ٹھیک، ہاں میرے پاس ہیں۔ کہا میرے مالک نے، میرے بادشاہ نے، میرے امیر شہر کے رئیس نے بلایا ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا، میں تو ان کو نہیں دے سکتا۔ پھر وہ خود پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے جتنی چاہے رقم لے لے لیکن ان کی خدمت کرنے کا موقع مجھے دے دے۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے چاہے لے لے۔ اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے بتایا جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا، جو محل تو نے خواب عالم خواب میں دیکھا ہے جنت کے اندر، وہ محل میں نے بھی دیکھا ہے۔ حضور نے مجھے اس محل کی بشارت دی اور مجھے جنت کی بھی بشارت دی۔ اور سن، اس عالمی سید کی آمد سے اللہ نے میرے دل میں اسلام کی ایسی محبت پیدا کی، حضور کی ایسی محبت پیدا کی، آن کی ایسی محبت پیدا کی کہ ان کی آمد سے میرا گھر جگمگا اٹھا اور میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔ ان کے ہاتھ پر میں نے ہاتھ دے کر میں نے توبہ کی، اسلام لایا، میں نے مذہب جو ہے کافر چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ جس کی آمد سے مجھے مذہب اسلام جیسا عظیم الشان مذہب ملا ہو، میں اسے کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو نہیں دے سکتا، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو روتا بلکتا چلاتا وہ اس مجوسی کے گھر سے جو مسلمان ہو چکا تھا چلا گیا۔ تو حضرات محترم، پوری تقریر کا محاصل یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور کی آل کی محبت ایمان کی علامت ہے، جس کے سینے میں یہ نہیں کہ حضور ہی کے زمانے میں بلکہ قیامت تک
اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں، اگرچہ اس کا عمل کیسا بھی ہو، صرف وہ عمل جو ایمان سے خارج کر دیتا ہو، اس کے علاوہ وہ نمازیں کم پڑھتا ہو، سنتوں کا پابند کم ہو، آپ پر ضرور نہیں، اس کی بھی تعظیم کرنا آپ پر واجب ہے۔ زمانے میں کہیں بھی آپ کو سید ملے، اعلیٰ حضرت سے سید کا مقام پوچھیے، اعلیٰ حضرت بتا دیں۔ ایک دن کسی شخص نے حضور اعلیٰ حضرت کی دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد پالکی سجائی گئی اور وہ شاہانہ لباس اور شاہانہ طریقہ جو اللہ نے ولیوں کا، ایک بزرگان دین کا مقام رکھا ہے، تو جب پالکی میں حضور اعلیٰ حضرت بیٹھے صاف اور پگڑی باندھ کے تو کچھ دور چلے تھے، تو حضور اعلیٰ حضرت بولے، بھرائی ہوئی آواز میں، یہ نہیں کڑک کے، ایک عاجز و انکسارنگ، اتنا بڑا وقت کا مجدد، اتنا بڑا عالم، اللہ کا مقدس ولی، بھرائی ہوئی آواز میں بولے، ارے پالکی روکو تو صحیح، یہ بتاؤ تم میں کوئی آل رسول تو نہیں؟ تو اب تو کوئی بتائے نہیں، بتائے کیسے؟ حضور اعلیٰ حضرت نے پھر پوچھا، بتاؤ تو صحیح، مجھے خوشبو سنگائی دیتی ہے آل رسول کی، سبحان اللہ یار، مجھے آل رسول کی خوشبو سنگائی دیتی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح تم میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ تو ایک شخص دبی آواز میں نیچی نگاہیں جھکا کر کے بولے، میں فقیر آل رسول میں سے۔ تو کہا، تم نے یہ بار میرے سر پر رکھ کر جو ہے مجھے رسوا کر دیا، میں کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، سیدہ فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میری آل پر تم سوار ہو کر کے گئے؟ اے احمد رضا، تمہاری اتنی جرأت، تمہاری اتنی مجال، تمہاری اتنی مجال کہ میری آل پر سوار ہو کر کے گئے، کل قیامت کے دن میں کیا جواب حضور کو دوں گا؟ اللہ اکبر۔ تو بڑا شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، پھر حضور اعلیٰ حضرت نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ مجھے معاف کر دو، معافی تلافی تو مانگتے ہی رہے، کہاں اے سید صاحب، اب پالکی میں تم بیٹھو، احمد رضا وقت کا مجدد پالکی اٹھائے گا، اس لیے کہ نبی کی آل کی عزت ہم کر کے بھی تھکا رہے ہیں، اور قیامت تک جب تک میرے سینے میں یہ طاقت رہے گی، اہل بیت اطہار کی محبت کرتا رہوں گا، ان کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو قربان کرتا رہوں گا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھایا اور لوگوں کو بتایا، اے لوگوں، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت اپنے سینے میں بسا لو، اگر تم حضور کی محبت چاہتے ہو، کل قیامت کے دن حضور کے جھنڈے میں اگر تم کھڑے ہونا چاہتے ہو تو حضور کی آل کی محبت بسا لو اپنے سینے میں، اور حوض کوثر ہمارے ہاتھوں سے اگر پینا چاہتے ہو، یعنی حضور کے ہاتھوں سے پینا چاہتے ہو، تو اہل بیت اطہار کی محبت اپنے سینے میں بسا لو۔ کل قیامت کے دن اگر تم سے کسی چیز کا مطالبہ ہوگا تو دو چیزیں ہیں، ان کا مطالبہ ہوگا، ایک قرآن کا ہوگا، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ افسوس کی بات، لوگ قرآن بھی نہیں پڑھتے، کل قیامت کے دن اسی کا ہی مطالبہ ہوگا۔ قرآن سے لوگوں کی، آج اس مبارک مہینے میں ہمارے نوجوان بھائی ڈھولک بجاتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال میں بھی تفصیل نہیں جانا چاہتا، کچھ لوگوں کو اچھی بات بھی کڑوئی لگتی ہے، بری لگتی ہے، لیکن یہ امام حسین کا طریقہ نہیں، اتنا سمجھ جاؤ، یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ نہیں ہے۔ امام حسین کا طریقہ ہے کہ نبی تاریخ کو، نبی محرم کو، پوری رات جب انہوں نے نبی محرم کو جنگ کا اعلان کیا تو امام حسین اور آپ کے جانثار صحابہ نے کہا، ایک دن کی مہلت دے دو، ایک رات تاکہ میں اللہ کے حضور سجدے کر لوں، نمازیں پڑھوں، استغفار پڑھوں۔ پوری رات نفل نمازیں پڑھی، اللہ کے حضور صبر و استقامت کی دعائیں مانگی، پوری رات قرآن کی تلاوت کی۔ حسین کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی اس مبارک مہینے میں تلاوت کرو، حسین کا طریقہ یہ اپنے یہاں میلاد شریف کرواؤ، حسین کا ذکر کرو، شہادت حسینی ذکر کرو، ان کے جانثار صحابہ کا ذکر کرو، یہ حسین کا طریقہ۔ یہ حسین کا طریقہ نہیں کہ گلی گلی آنکھ ڈھولک اور تماشا اور یہ کرو، یہ حسین کا طریقہ نہیں۔ حسین کا طریقہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں آپ شربت پر فاتحہ دلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، یہ حسین کا طریقہ ہے۔ لیکن ہم نے حسین کا طریقہ تو چھوڑ دیا، نہ جانے کون سا طریقہ اپنا لیا، اور یہ وہ طریقہ ہے جو یزید کا طریقہ تھا۔ جب یہ قافلہ لٹ کر کے نیزے پر سر تھے، جب زین العابدین اور یہ تمام لوگ کوفہ کے اندر پہنچے
जब सरों को नेज़ों पर देखा तो कूफा के लोग रोए और हाय वैला ये सब करने लगे। तो हज़रत सकीना ने कहा, उनके लिए दुआएं हलाकत फरमाई थी, अब रोते हो, पहले खतूत के ज़रिए मुझे बुलाया, मेरे बाबा जान को बुलाया और जो है मेरे भाई को कत्ल किया और मेरे भतीजों को कत्ल किया, मेरे बाबा का कत्ल किया, मेरे औनो मोहम्मद का कत्ल किया। पहले तो बुलाया, पहले मेहमान नवाजी करके बुलाया, उसके बाद में बेदर्दी के साथ कत्ल किया। अब कत्ल पर शर्मिंदा हो रहे, नादिम हो रहे हो। अब ये जब सर नेज़े पर सवार है तो तुम्हें अफसोस हो रहा है। सुनो, अब इसी तरह से तुम क़यामत तक रोते रहोगे और तुम्हारा रोना भी कल क़यामत के दिन कबूल नहीं होगा। ये हज़रत सकीना की बद्दुआ है। और जो ये रोते हैं वो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले नहीं, बल्कि ये दुआएं हलाकत है उनके लिए जो रोते इमाम हुसैन पर। ये रोते रहेंगे क़यामत तक, इनका रोना रब की बारगाह